ہم نے رزق کو تنگ کر دیا، رزق کو تنگ کر دیا. تم یہ کہو یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم نے دودھ کو تنگ کر دیا. تم یہ کہو کہ اے اللہ مجھے اتنا دودھ چاہیے، اے اللہ مجھے اتنا دودھ چاہیے. بس کیا بتاؤں، ہم اللہ سے لیتے ہیں اسباب کے راستے سے، اس لیے رزق میں تنگی پیدا ہو گئی. اللہ سے لو اعمال کے راستے سے، اللہ سے لو اعمال کے راستے سے. تو پھر صحابہ کی طرح اسباب کم ہوں گے، آمدنی زیادہ ہوگی. اسباب کم ہوں گے، آمدنی زیادہ ہوگی، کیونکہ تم نے اللہ سے سبب کے راستے نہیں لیا، عمل کے راستے لیا ہے. تم اللہ سے لو عمل کے راستے، اللہ کو اختیار ہے سبب کے راستے سے دیں یا بغیر سبب کے دیں، لیکن زیادہ ملے گا. تم اللہ سے لوگے اسباب کے راستے سے تو اسباب محدود ہیں، اسباب بہت کم ہیں. چھوٹا سا باغ صحابی کا، چھوٹا سا باغ، قرضہ بہت کہ یہ قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اس کی آمدنی سے. اللہ کی شان، آپ سے آ کے عرض کیا کہ جی مجھ پر قرضہ ہے. آپ نے فرمایا حل توڑ لیا کہ جی ہاں. فرمایا آپ نے تمہارے جتنے بھی قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو. سارے آ گئے، سارے اپنے اپنے حصے کا، اپنے اپنے حصے کا سب لے کے چلے گئے. سارا قرضہ ادا ہو گیا، لیکن ایک کھجور بھی کم نظر نہیں آتی تھی. میں عرض کر رہا تھا اسباب کم، اللہ کی طرف سے اللہ کی برکتیں زیادہ. تو ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ جو آدمی اپنی کمائی کے اسباب میں تقوی لے آتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے. من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، یہ تیسرا وعدہ ہے، یہ تیسرا وعدہ ہے. من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کی کمائی میں، اس کے اسباب میں آسانی پیدا کر دیں گے. لوگوں کو کمائی کے اسباب میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، قانون آ گیا، قانون آ گیا، ٹیکس لگا دیا حکومت نے. سارے مسلمان احتجاج کریں گے حکومت کے خلاف. یہ حکومت نے کر دیا، حکومت مسلمانوں کی تجارت چلنے نہیں دیتی. ہائے، حکومت سے کیا تعلق تمہاری آمدنی کا؟ حکومت سے کیا تعلق تمہاری آمدنی کا؟ تم نے زکوٰۃ کا تھوڑا سا مال روک لیا، تم نے زکوٰۃ کا تھوڑا سا مال روک لیا، اللہ نے حکام کے ذریعے 10 قسم کے ٹیکس لگا دیے. کیونکہ اللہ تعالی اپنا حق ضائع کرنے والوں پر غیروں کو مسلط کرتے ہیں. اللہ اپنا حق ضائع کرنے والوں پر غیروں کو مسلط کر دیتے ہیں. اس زمانے کے مسلمان بڑے سیدھے ہیں، بڑے سیدھے ہیں، بہت سیدھے ہیں، بہت سیدھے ہیں مسلمان. اس لیے کہ عقل کا تعلق ایمان سے ہے، عقل کا تعلق ایمان سے ہے. اس زمانے کے مسلمان بہت سیدھے ہیں. ان میں جو بھی حال آتا ہے یہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا، ٹیکس لگا دیا، مسلمانوں کو کمانے نہیں دیتے. ارے تم مسلمانوں، تم نے اپنے مال میں سے اللہ کا حق دیا یا نہیں دیا؟ تم اللہ کا حق دیتے پھر دیکھتے کہ تم پر قانون کون لگا گا. زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم، زکوٰۃ کی تھوڑی سی رقم مسلمان نے روک دی، زکوٰۃ نہیں دی. دیکھو زکوٰۃ کی مقدار کتنی تھوڑی ہے اور ٹیکس کتنے زیادہ ہیں، ٹیکس کتنے زیادہ ہیں. یہاں ایک کمائی کے سبب پر ایک زکوٰۃ تھی بس. آپ تجارت کرتے ہیں، آمدنی میں سے زکوٰۃ دے دیں. آپ زراعت کرتے ہیں، پیداوار میں سے زکوٰۃ دے دیں، پیداوار میں سے زکوٰۃ دے دیں. کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا. کیسی عجیب بات ہے، اللہ کو تھوڑا سا دینے پر راضی نہیں، غیروں کو زیادہ دینے پر مجبور ہے.
اللہ کو تمہیں میری بات توجہ سننی پڑے گی. اللہ کو تھوڑا سا دینے پر راضی نہیں. یہ زکات دے دو تو پھر کیا ہوگا کہ غیروں کو مجبور ہو کر زیادہ دینا پڑے گا. مکان کا ٹیکس لاؤ, گاڑی کا ٹیکس لاؤ, دکان کا ٹیکس لاؤ. یا اللہ, اب تو حالت یہ ہو گئی کہ ایک گلاس پانی پیو ہوٹل میں تو ایک گلاس پانی کا ٹیکس دو. ہاں, ایک گلاس پانی کا ٹیکس. اللہ اکبر. وہ پانی جس پہ مخلوق کو کوئی دخل ہی نہیں, مخلوق کو کوئی دخل ہی نہیں. عجیب بات. ٹیکس لاؤ, ایک گلاس پانی پیو اس کا بھی ٹیکس دو. ہوٹل میں جا کے دیکھو, تم ایک بوتل پانی کی لوگے, اس ایک بوتل پانی پر ہوٹل میں کتنا ٹیکس پانی پر ہے. ساری مسلمان کی ضروریات کو ٹیکس نے باندھ کے رکھ دیا, کیونکہ اس نے اللہ سے زکوٰۃ کے تھوڑے سے حق کو روک کر اپنے اوپر بے شمار ٹیکس مسلط کر لیا. اب یہ کہیں کیا کرے, مسلمان پریشان ہے, مسلمان پریشان. بجائے اس کے اپنے اوپر الزام لیتے ہیں, سارا الزام حکام پر. حالانکہ حکام سے تو حالات عالم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے حالات عالم کا تعلق انعام سے نہیں ہے, اس طرح حکام سے بھی نہیں. اس طرح حالات عالم کا تعلق انعام سے نہیں, حکام سے بھی نہیں. صرف سو بات. جس طرح حالات عالم کا تعلق انعام سے نہیں, حکام سے بھی نہیں. اوہو, اس لیے فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کی کمائی میں آسانی کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام بادشاہ, نبی اور بادشاہ, نبی اور سارا ملک اپنا, سارا ملک اپنا, بادشاہ نبی. بیت المال سے روزانہ 2000 درہم بیت المال سے 2000 لیتے اپنی ضرورت کے لیے. کتنے روزانہ 2000 کا خرچہ. کیوں کہ بادشاہ ہیں, اپنا ملک ہے, اپنا مال ہے, اپنی بادشاہت ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی, اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی, کیونکہ انبیاء کا اور صحابہ کا, اور صحابہ میں جتنے گورنر بنے ہیں ملکوں کے, ان سب کا مزاج یہ بنا تھا کہ جو وظیفہ ملتا ہے گورنری کا اس کو تو خرچ کر دو دوسروں پر, کیونکہ گورنری خدمت ہے, گورنری خدمت ہے. اور جو خود کما کر خرچ کرو اس میں سے اپنے ذاتی خرچ نکالو. یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گورنر تھے. سلمان فارسی گورنر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 5000 وظیفہ بھیجتے تھے ان کے لیے. یہ سارے 5000 کا وظیفہ, یہ 5000 کا وظیفہ بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے. ایک پیسہ بھی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان کی تنخواہ تھی, ان کی ہے تنخواہ تھی, ان کی تنخواہ تھی. یہ یوں کہتے تھے کہ اگر میں نے حضرت عمر کے بھیجی ہوئی تنخواہ کو اپنی ذات پر خرچ کیا تو مجھے آخرت میں خدمت کا اجر نہیں ملے گا. آخرت میں خدمت کا اجر نہیں. اگر میں نے یہ 5000 کی جو تنخواہ ہے اپنی ذات پر خرچ کیا, اس میں سے تھوڑا سا بھی, تو مجھے آخرت پر خدمت کا اجر نہیں ملے گا, کیونکہ یہ میری خدمت کی اجرت بن جائے گی. کیونکہ صحابہ جانتے تھے ایک چیز ملے گی, یا اجرت لے لو یا اجر لے لو, یا اجرت لے لو یا اجر لے لو. سمجھ آ رہی بات؟ یہ دیر کیا لے لو, تنخواہ لے لو, یا آخرت میں اجر لے لو. تو اپنے اجر کی حفاظت میں اجرت سے ڈرتے تھے.
اپنے اجر کی حفاظت میں اجرت سے ڈرتے تھے. ساری تنخواہ حضرت عمر کی طرف سے جو آتی وہ بیوہ پر خرچ کرتے تھے. اب گھر کا کام کیسے چلائیں؟ گھر کا خرچہ. تو گورنر صاحب یہ دن بھر کھجور کی سوکھی پتیاں جو درخت سے گر جاتی ہیں ان کو جمع کرتے اور ان کا ٹوکرا بناتے, سلہ کہتے ہیں اس کو, ٹوکرے بناتے. وہ ٹوکرے بنا کر بیچتے اور اس سے جو پیسے آتے اس میں سے گھر کا خرچ چلاتے, اس میں سے صدقہ کرتے. کیونکہ صدقہ تو وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرے. اور یہ 5,000 دیتے تھے عمر, وہ سب بیواں پر یتیموں پر مسکینوں پر. وہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ ہمارا یہ مزاج بنایا گیا تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرتے تھے, گھر کا خرچ چلاتے تھے. تو میں نے عرض کرا دیا کہ داؤد علیہ السلام 2,000 لیتے بیت المال سے, اور رات کو اپنا بھیس بدل کر, کپڑے بدل کر, آواز بدل کر اندھیرے میں پھرتے گلیوں میں. لوگوں سے پوچھتے بھئی یہ داؤد تمہارا بادشاہ ہے, یہ کیسا آدمی ہے, تاکہ لوگ بتائیں کیا کمی ہے. کیونکہ مخلص آدمی اپنی کمزوری پوچھے گا لوگوں سے, اور تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھے گا. مخلص آدمی تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھے گا. ہاں, مخلص آدمی تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھے گا, اور ریاکار آدمی تنقید کرنے والوں کو دشمن سمجھے گا. اور ریاکار آدمی تعریف سن کر خوش ہوگا, اور مخلص جو ہوگا وہ اپنی تعریف سن کر ناراض ہوگا. یہ اصول ہے, یہ اصول ہے کہ جو آدمی ریاکار ہوگا وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوگا, اور تنقید سے ناراض ہوگا. آپ نے مجھے کیوں ٹوک دیا, کیوں تنقید کی. اس لیے فرمایا کہ دوست کی تعریف سے خوش نہ ہو, اور دوست کی تعریف کرنے سے مطمئن نہ ہو, کیونکہ تمہارا دوست ہے, دوستی میں تعریف کر رہا ہے, اس لیے دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں, اور دشمن کی تنقید کا اعتبار نہیں. آج کل کام کرنے والے دشمن کی تنقید سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ کہیں کہ دشمن کی تنقید کا اور دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں, دشمن کی تنقید کرنے کا اور دوست کے تعریف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. کیونکہ دوست تعریف کر رہا ہے محبت میں, اور دشمن تنقید کر رہا ہے دشمنی میں. کیا پریشانی ہے؟ ہاں, میں کچھ کہہ رہا ہوں, میری بات توجہ سننی پڑے گی. یوں کہیں کہ ہاں دوست تنقید کرے تو یہ سچا ہے, یہ سچا ہے کہ دوست ہے پھر بھی تنقید کر رہا, اور دشمن تمہاری تعریف کرے, کہ ہاں یہ سچا ہے, کیونکہ دشمن ہی رکھتا ہے مگر تعریف کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی بات کہہ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام وہ اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو پسند کرتے تھے. صحابہ کرام کا مزاج یہی تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جمعہ تک اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا, اس کو چاہیں گے دیں گے, اس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی تنقید کرنے والا ہے یا نہیں. 4 جمعہ کے بعد ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے, کہا معاویہ غلط کہتے ہیں آپ نے غلط کہا ہے, مال اللہ کے رسول کا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بڑے میاں کو اندر ان کو بلا لیا. لوگوں نے کہا اب قتل ہو جائیں گے بڑے میاں, کیوں بولے تم امیر کے سامنے, کیوں اعتراض کیا امیر پر, کیوں اعتراض کیا امیر پر. انہیں کیا معلوم کہ امیر اپنے اوپر تنقید چاہتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. لوگ انتظار میں تھے کہ اب قتل ہوں گے بڑے میاں, کچھ سزا ملے گی,
لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے بڑے میاں سے، اے بڑے میاں تم نے مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے،